بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام اور میرے طالب علم دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ جو دین اللہ رب العزت نے دین کامل ہمیں عطا فرمایا ہے، تو دین کامل کا معنی کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن اے پیغمبر ہم نے آپ کو کامل اور مکمل دین عطا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تدریجاً بہت سارے احکام اللہ آنے والے نبی کو مزید، اس سے آنے والے کو مزید، اس سے آنے والے نبی کو مزید عطا فرماتے رہے۔ سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جس قدر تدریجاً تھوڑے تھوڑے احکام ملتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ رب العزت نے احکام کے نزول کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ بالکل دین کامل ہے۔ آدم علیہ السلام سے جس قدر انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے، وہ ان معجزات کا خلاصہ درجہ اجمال میں نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا فرمایا، لیکن علمی معجزہ حضور پاک کو ہی عطا فرمایا، گزشتہ انبیاء کو عطا نہیں فرمایا۔ گزشتہ جس قدر انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کو خدا نے عملی معجزات تو دیے ہیں، علمی معجزہ عطا نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، فاضرب بعصاک الحجر، تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارتے تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ یہ عملی معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری تو اس سے دریا میں 12 رستے بنے، یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو فرعون کے جادوگروں کی رسیوں سے جو بظاہر سانپ نظر آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا سے سانپ بنا، اس نے سب کو نگل لیا۔ یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی بغل کے اندر ہاتھ کو ڈالتے اور پھر باہر نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ یا سورج کی طرح چمکدار نظر آتا، یہ عملی معجزہ ہے۔ یہ سارے السلام کے معجزات بھی ہیں۔ میں نے ایک نبی کے چند ایک معجزات کا تذکرہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ گزشتہ تمام انبیاء کو حق جل مجدہ نے عملی معجزہ عطا فرمائے، علمی معجزہ نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ نے عملی معجزات بھی دیے ہیں اور علمی معجزہ بھی عطا فرمائے۔ عملی معجزات تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا، چاند کے خدا نے 2 ٹکڑے فرما دیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر کو یا ایک لاٹھی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں ڈالا، اس میں گاڑا تو اس سے پانی جاری ہو گیا، خشک کنویں کے اندر پانی نکلنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ پر لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لعاب لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی معجزات ہیں۔ پھر ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمام معجزات سے بڑا معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن کریم والا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ انبیاء سے خصوصیت وہ عملی معجزہ نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت وہ علمی معجزہ ہے۔ عملی معجزات گزشتہ انبیاء کو بھی دیے ہیں، لیکن علمی معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا۔ توجہ رکھنا، اب اس سے ایک بات پتہ کیا چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بساطت سے اور برکت سے خدا نے اس امت کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں تو بہت ساری دی ہیں، لیکن اس امت کی خصوصی نعمت اور خصوصی خدا کا فضل وہ علم ہے۔ اعمال پہلے نبیوں کی امتوں میں زیادہ تھے، اور یہ امت جتنے بھی اعمال کرنا چاہے اعمال میں ان کے برابر شاید ہو سکے۔ جن کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، اور وہاں تو عمر ہی 200 سال ہے، 500 سال ہے، 600 سال ہے، تو اعمال تو بہت زیادہ تھے۔ لیکن اس امت کی اصل جو خصوصیت ہے وہ علم ہے جو خدا نے عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ نے ان پہ نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، ان کے بعد اب کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ تو جب نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو بتاؤ اس امت کی رہنمائی پھر کس سے ہوگی؟ اعمال سے تو اعمال بنتے ہیں، اعمال سے رہنمائی تو نہیں ہوتی۔ رہنمائی تو ہمیشہ دلائل، فضائل اور مسائل اور علم سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے خصوصی نعمت اس امت کو جو عطا فرمائی ہے نا، وہ علم والی ہے۔ آپ روایات پڑھیں تو یہ تو حدیث مبارک میں آپ کو ملے گا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ خدا نے علماء کو نبی کا وارث قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے اندر جو اصل خوبی ہے وہ نبی کا علم ہے۔ نبی کے اندر اصل جو خصوصی وصف ہے وہ نبی کا علم ہے۔ کسی بھی نبی میں فضیلت کی چیزوں میں سے جو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ تو نبی کی امتیازی شان امت سے علم ہوتی ہے، نبی کی امتیازی شان امت سے اعمال نہیں ہوتی۔ علم نبی کی امتیازی شان ہوتی ہے۔ اس لیے جس قدر اللہ نبی کو علم عطا فرماتا ہے، بعد میں نبی کی امت میں سے کسی شخص کو بھی نبی کے برابر علم ظاہراً بھی نہیں ملتا، باطلاً تو گجا ہے۔ لیکن امتی کو اعمال ظاہراً کبھی نبی سے بھی زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن علم ظاہراً بھی امتی کو نبی سے زیادہ نہیں ملتا۔ جو نبی کے علوم ہے اس کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں ہوتا۔ میں مثال دوں گا تو شاید بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں ایک بار حج، زندگی میں ایک بار حج فرمایا ہے، اور امتی 50 حج بھی کرتا ہے۔ تو بظاہر دیکھیں ایک امتی کو حج نبی سے زیادہ ملا ہے، بظاہر، باطن کی بات میں نہیں کر رہا کہ حج نبی کا زیادہ وزنی ہے، امت کے 50 ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بظاہر دیکھو تو 50 حج زیادہ ہے ایک عرص سے۔ لیکن ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ نبی کے امتی کو ظاہراً بھی علم نبی سے بڑھ کر ملے۔ نبی کا اصل جو خصوصی وصف ہے نا وہ علم والا وصف ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا تھا، تو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے مسلمان کی رہنمائی کے لیے نبی کے وارث علماء کو قرار دے دیا، اور نبی ہی کے وارث علماء کو قرار دے کے امت کے علماء کو خصوصی وصف علم عطا فرمایا ہے، تاکہ علم کے ذریعے امت کی رہنمائی کرتے رہیں۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں کہ دین کامل کا مطلب کیا ہے، کہ دین کامل اور مکمل ہے۔ دین کامل کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو مسائل شروع ہیں اس کی انتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ اللہ پاک نے احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاہیے تھے وہ سارے اپنے نبی کو عطا فرما دیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے جس قدر افراد چاہیے تھے، اللہ نے وہ سارے افراد حضور کو عطا فرما دیے، جن افراد کا نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب مسئلہ تھا ربیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کا۔ ایک ہے حضور کا اپنا زمانہ، اس کے لیے تو مسائل بھی مل گئے ہیں، افراد بھی مل گئے ہیں حضور کے دین کو لے جانے والے۔ اب جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کریں گے؟
ان کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں اپنے پیغمبر کو مزید عطا فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی تہ میں اللہ کریم نے کچھ اصول رکھ دیے ہیں، کچھ اصول رکھے ہیں، اور ان اصولوں کو نکالنا اور اصولوں کے ذریعے مسائل کو نکالنا، یہ چونکہ مجتہد کا کام ہے، اللہ نے اس کے لیے اپنے نبی کی امت میں مجتہدین عطا فرما دیے ہیں۔ اب یہ اصول نکالیں گے، اصول سے مسئلہ نکالیں گے اور قیامت تک آنے والے مسلمان کی رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اب دین کامل کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم بھی دیا ہے، احادیث بھی دی ہیں، نبی بھی دیا ہے، نبی کے صحابہ بھی دیے ہیں، اور آیات اور احادیث میں کی تہ میں جو رکھے اصول ہیں ان اصولوں کو نکالنے والے مجتہد بھی دیے ہیں۔ اگر یہ 6 چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو دین کامل بنتا ہے، اگر یہ 6 چیزیں نہ ہوں تو دین کامل نہیں بنتا۔ اللہ نے ایک تو نبی دیا، اللہ پاک نے قرآن دیا، احادیث عطا فرمائی اور صحابہ کرام دیے، اور اس کے بعد کی باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم بھی دیا، حدیث مبارک بھی دی، اپنا نبی بھی دیا اور صحابہ کرام بھی دیا، 4 چیزیں ہوگی۔ 2 باتیں میں نے مزید عرض کی ہیں۔ نمبر 1، قرآن اور حدیث کی تہ میں چھپے اصول دیے، اور ان اصولوں کے ذریعے امت کی رہنمائی کرنے والے خدا نے، مسائل نکال کر دینے والے خدا نے امت کو مجتہدین اور فقہاء عطا فرمائے۔ اب جہاں تک تعلق ہے پیغمبر کے دور کا، وہ تو صاف ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کو مسئلہ پیش آیا، نبی پاک سے پوچھ لیا، یا قرآن کی آیت اتر گئی، یا حضور نے حدیث مبارک فرما دی، یا نبی نے اجتہاد فرمایا، خدا نے اس کی تصویر فرما دی، اور اگر اجتہاد میں خطا دی تو اس کے مقابلے میں آیت اتار کے بتا دیا کہ اجتہاد یوں نہیں، مسئلہ آپ کا یوں ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا مسئلہ، قیامت تک جو نئے نئے مسائل پیش آئیں گے تو بتائیں ان مسائل میں امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کے لیے اللہ جل مجدہ نے اپنے پیغمبر کو فقہاء اور مجتہدین عطا فرما دی۔ اگر مجتہدین اور فقہاء پر امت کا اعتماد بحال رہے گا تو قیامت تک امت کے مسائل حل ہوتے رہیں گے، اور اگر فقہاء اور مجتہدین سے دوریاں پیدا ہوں گی تو پھر امت کے اندر مسائل پیدا ہوں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل حل کرنے والا تو مجتہد مسائل کو حل کرتا ہے، اور مجتہد کو چھوڑ دینا یہ مسائل کو پیدا کرتا ہے۔ تو غیر مقلدین کے ذریعے امت میں، ان کے ذمے امت میں مسائل پیدا کرنا ہے، اور ہمارے ذمے امت کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ایک ڈیوٹی ان کی ہے اور ایک ڈیوٹی ہماری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مسائل کو پیدا کرنا، اور ہماری ڈیوٹی کیا؟ مسائل کو حل کرنا۔ تو ترک تقلید سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور تقلید کے ساتھ مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آدمی دونوں کا اہتمام کرے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی میں 1-2 مثال دیتا ہوں تو آپ کو بات بہت جلدی سمجھ آئے گی۔ نمبر 1 مثال سمجھے، ایک شخص کا والد بیمار ہوا، بیمار ہو کے اسپتال میں چلا گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی اس کا آپریشن ہوگا، بیٹے کہتے نہیں کر لو۔ آپریشن ہوا، اب ڈاکٹر صاحب کہتے بھی 4 بوتلیں 10 بوتلیں 8 بوتلیں خون کی لاؤ، اس کو خون لگانا ہے۔ اب بیٹا ہے غیر مقلد، تو وہ گیا اپنے مولوی کے پاس، مولوی اس کا غیر مقلد ہی ہوگا، انہی کے پاس جائے گا۔ تو مولوی صاحب سے جا کر کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارا والد اسپتال میں داخل ہے، اس کا آپریشن ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 6 بوتل خون لاؤ، تو یہ بتائیں کہ والد صاحب کو خون دینا جائز ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں بھی میں قرآن دیکھتا ہوں، حدیثیں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن بھی دیکھ لیا، حدیثیں بھی دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا کسی بھی آیت اور کسی بھی حدیث میں والد کو خون دینے کا ذکر تو نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا ہاں مجھے 2-4 حدیثیں اور مل گئی ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو حجامہ لگا کے اس کا خون نکال لو۔ حجامہ سمجھتے ہیں نا؟ پچھنے، اس کو حجامہ لگا کے خون نکال لو۔ تو حدیث میں مریض کے خون نکالنے کا ذکر تو ہے لیکن خون دینے کا ذکر نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ابے کا 1-2 بوتل خون اور نکال لو۔ اس نے کہا وہ تو باپ تو مر جائے گا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں 6 بوتل خون تو ورنہ بچے گا نہیں۔ تو مول صاحب کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ جب حدیث میں خون دینے کا ذکر نہیں ہے، مریض سے خون لینے کا ذکر ہے، اس لیے ہم دیکھو آپ کے باپ کی قیمت حدیث سے زیادہ تو نہیں ہے نا، آپ کے باپ کی قیمت دین سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ہم دین تو نہیں چھوڑ سکتے نا، باپ رہے یا بچے، مسئلہ دین کا ہے۔ اب بتاؤ اگر یہ کسی مفتی کے پاس آئے گا، دارالفتہ علماء دیوبند کے دارالفتہ میں، احناف کے دارالفتہ میں، یہ مفتی صاحب فرمائیں کہ کوئی نہیں 6 بوتل اس کو خون اپنے باپ کو دیر تک اس کی جان بچ جائے، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے تو خون دینا جائز ہے۔ جس کا خون لیا اس کا بھی نقصان نہ ہو، جس کو دیا اس کا بھی نقصان نہ ہو۔
کیونکہ جب کسی بندے سے خون لیں گے تو اس کے خون لینے سے صحت خراب نہیں ہوتی، صحت مزید اچھی ہوتی ہے۔ اس کا خون لیں گے تو اور اچھی ہوگی، اس کو خون دیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تو بڑی بہترین بات ہے۔ اب یہ تو قیاس وغیرہ کر کے خون دینے کا جواز ثابت کر لیں گے نا۔ اب وہ لڑکا پریشان ہے کہ میں کیا کروں، کیوں؟ اگر وہ علماء دیوبند کے فتوی پر عمل کرے اور باپ کو 6 بوتل خون دے دے تو پھر ایمان نہیں رہتا، کیوں؟ تقلید سے تو ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے نا، تقلید تو شرک، ایمان نہیں رہتا۔ اور اگر اپنے باپ کو 6 بوتلیں خون نہ دے تو پھر باپ کی جان جاتی ہے۔ تو اس کی ایک چیز جانی ہے، یا جان جانی ہے اور یا ایمان جانا ہے۔ پھنس گیا کہ نہیں؟ اب دیکھو غیر مقلدین نے مسائل پیدا کیے، مسائل حل کیے۔ اور اگر ہمارا کوئی نوجوان ہوگا مقلد تو اس نے کہنا استاد جی باپ بیمار ہیں، کیا کریں؟ 6 بوتل خون فرمایا دے دو، کہاں لکھا ہے؟ فقہ میں لکھا ہے، تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا۔ تو فقہا مسائل کو حل کرتے ہیں اور غیر مقلد مسائل کو پیدا کرتا ہے، تو پریشانی لگ جائے گی نا۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو فقہا کی بات مانیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے، اور نہیں مانیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا دوسری مثال ایک اور سمجھو۔ ایک خاندان ہے، اس خاندان کے کچھ آدمی سعودیہ میں ہیں، کچھ آدمی پاکستان میں ہیں، یا کچھ آدمی لندن میں ہیں، کچھ آدمی پاکستان میں۔ اب جو خاندان یہاں ان کا کرک میں ہے، وہ لڑکا ان میں رہتا ہے، جو ان کے خاندان کا دوسرا حصہ لندن میں ہے، لڑکی ان میں رہتی ہے۔ ان کے والدین آپس میں فیصلہ کرتے ہیں بھی اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر دو۔ اب نکاح کیسے کریں؟ پیپر نہیں بنتے، کاغذ نہیں بنتے، تو اس کا حل کیا نکالیں؟ باہر وکیل سے رابطہ کیا تو وکیل کہتا ہے بھی آپ ان کا نکاح کر لو، تو جب نکاح کر لیں گے تو پھر پیپر بن جائیں گے، کاغذ بن جائیں گے، تو لڑکے کو ہم ان کاغذوں پر لندن بلا لیں گے، تو پھر دونوں اکٹھے رہ لیں گے۔ اب وہ کہ بھی نکاح کریں کیسے؟ لڑکی لندن میں ہے، لڑکا یہاں پر، تو نکاح کیسے ہوگا؟ اب وہ جا کر مول صاحب پوچھتا ہے غیر مقلد اپنے علماء سے کہ حضرت بتائیں اب نکاح کیسے کریں؟ تو شیخ صاحب فرماتے کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ لڑکی ایک شہر میں اور لڑکا دوسرے شہر میں نبی پاک نے نکاح کیا ہو۔ وہ تو ایسے ہوگا بھی لڑکا بھی ادھر ہو اور لڑکی کا وکیل ہو پھر نکاح ہوتا ہے، ویسے تو نکاح نہیں ہوتا۔ اب بتائیں اگر وہ اپنے دیوبندی علماء کے پاس آئیں تو دیوبندی علماء فرمائیں گے اس کی صورت موجود ہے۔ اس کی صورت موجود کیا ہے؟ وہ لڑکی ٹیلی فون پر اپنے چچا کو اپنا وکیل بنا دے اور چچا مجلس کے اندر آ جائے، اجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا، تو نکل آئے گا نا مسئلہ۔ یعنی خود نہ آئے، وکیل کو بٹھا دے تو وکیل موجود ہے تو نکاح تو ہو جائے گا۔ اب مسئلہ کیا بن جائے گا؟ یہ ٹیلی فونک نکاح ہوتا ہے، ٹیلی فونک نکاح نہیں ہوتا۔ غیر مقلد کہے گا بھی ٹیلی فونک چونکہ نکاح نہیں ہوتا ہم کیسے کہہ دیں کرو۔ اب خاندان کی مجبوری ہے کہ اس نکاح کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ اب اگر علماء دیوبند کی بات مانیں تو تقلید ہو جائے گی، تو ایمان ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنے غیر مقلد علماء کی مانیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات ان کو سنبھالنی پڑے گی، یا ایمان بچانا پڑے گا اور یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نکاح کو باقی رکھنا پڑے گا۔ پھنس جائیں گے نا۔ اور اگر کسی مقلد ہوں گے اور کسی فقیہ کے پاس آئیں گے تو فقیہ فرمائیں گے ٹیلی فون نکاح ہو جاتا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ٹیلی فون پر وکیل بناؤ، وکیل مجلس میں جا قبول کرے تو نکاح ہو گیا۔ اگر غیر مقلد بنیں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور اگر مقلد بنیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو غیر مقلد بننے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور مقلد بننے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں انگریز کی پوری دنیا میں یہودیت کی، عیسائیت کی، باطل کی پوری دنیا میں پالیسی یہ ہے کہ مسلمان کو آپس میں لڑاؤ، کیوں جب یہ لڑے گا تو مسائل پیدا ہوں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے تو ملک کے اخراجات بڑھیں گے، بجٹ بڑھے گا، مسائل پیدا ہوں گے، مسائل پیدا کرو۔ تو چونکہ انہوں نے ہمارے اندر مسائل پیدا کرنے تھے، اس کے لیے انہوں نے غیر مقلدین کو پیدا کر دیا، مسائل پیدا کرو۔ اور ہم نے چونکہ مسائل حل کرنے ہوتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں بھی ترک تقلید کو چھوڑو بلکہ تقلید اختیار کر لو۔ میں گزارش کر رہا تھا اگر دین کے کامل ہونے کا معنی سمجھ آ جائے تو پھر تقلید بھی سمجھ آتی ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر تقلید بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو ترک تقلید سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور تقلید کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دین کامل کا معنی کیا ہے؟ کتنی چیزیں دی ہیں؟ نمبر 1 نبی دیا ہے، نمبر 2 قرآن کریم دیا ہے، نمبر 3 احادیث دی ہیں، نمبر 4 صحابہ کرام دیے ہیں، نمبر 5 اصول دیے ہیں، نمبر 6 اصولوں کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے والے فقہا اور مجتہدین دیے۔ بس اگر یہ 6 چیزیں مانیں گے تو دین کامل بنے گا، اور اگر یہ چیزیں نہیں مانیں گے تو دین کامل نہیں بنے گا۔ اب چونکہ غیر مقلدین کو بات سمجھ نہیں آتی تو غیر مقلد یہ بات کہہ دیتے ہیں اچھا جب دین کامل ہو گیا تو اس وقت تو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھے، ان کو ماننا تو دین میں اضافہ کرنا ہوا،
دیکھیں اگر دین کامل ہو گیا تو جس وقت قرآن کی آیت اتری ہے اس وقت فقہ تو نہیں تھی، تو فقہ کو ماننا دین میں اضافہ ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، جو میرے دین میں اضافہ کرے گا مردود ہے۔ اس لیے ہم فقہ کو بھی نہیں مانتے اور تمہارے امام کو بھی نہیں مانتے، دین میں اضافہ ہے۔ تو آپ ان کو بات سمجھا لو گے نا، بھئی اضافہ نہیں ہے، اس کے بغیر تو دین کامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا معنی اضافہ ہے تو آپ ذرا ان سے ایک سوال کرو کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن زندہ رہے؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن زندہ رہے؟ 80 یا 85 دن بنتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ جب ان سے پوچھو اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہو گئی اس دن دین کامل ہو گیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی آیا وہ دین میں اضافہ ہے، تو اس کے بعد جو قرآن کی آیت اتری ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، پھر یہ آیت بھی دین میں اضافہ ہوگا نا، کیونکہ الیوم اکملت لکم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگر اس آیت کے اترنے کے بعد جو کچھ ہے وہ سب کچھ اضافہ ہے، تو آپ ان سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کے اترنے کے بعد 80-85 دن زندہ رہے ہیں، تو ان دنوں کی جو حضور پاک کی احادیث مبارکہ ہیں کیا وہ دین میں اضافہ ہوگا؟ ان دنوں میں جو صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا وہ دین میں اضافہ ہوگا؟ ان دنوں میں جو مسلمانوں کو اعمال ملے وہ دین میں اضافہ ہوگا؟ تو غیر مقلد فوراً آپ سے کہے گا کہ نہیں، الیوم کا معنی وہ خاص دن نہیں ہے جس دن آیت نازل ہوئی، بلکہ الیوم سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ تو یہ تعویل ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، یہ تعویل ہے نا؟ اگر تعویل نہ کرو تو الیوم کا معنی تو آج کا دن ہے نا۔ اب الیوم کا معنی کیا ہوگا؟ جس دن آیت نازل ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ۔ تو آپ کہتے ہیں الیوم میں آپ نے طویل کی ہے نا، آپ پھر اس کو فوراً کہہ دو کہ اکملتو کا معنی یہ نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اکملتو کا معنی یہ ہے قرآن بھی، حدیث بھی، صحابہ بھی، ساری باتیں یہ سب اس کا حصہ ہیں، اللہ کے نبی بھی، اور ان آیات اور احادیث کی تہ میں چھپے اصول بھی، اور اصولوں سے نکال کر مسائل دینے والے مجتہدین بھی۔ تم الیوم میں تعویل کرو تو جرم نہیں ہے، اور ہم اگر اکملتو کا معنی سمجھانے کے لیے تعویل کریں تو پھر کیسے جرم؟ اور یہاں تعویل سے مراد تفسیر ہے۔ تعویل سے مراد کیا ہے؟ چلو دیکھ لو ایک بار، بچے آ رہے ہیں، دیکھ لو شاباش، کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے۔ چلیں شروع کریں، اب کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھ لو، اس کے بعد پھر شروع کریں۔ شروع کریں اب؟ چلیں۔ تو الیوم میں تعویل، اگر تعویل کا معنی کیا ہے؟ تفسیر، تو اکملتو کی تفسیر کا ہمیں حق پھر کیوں نہیں ہے؟ تم کرو تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہے۔ اس لیے غیر مقلد خود ایک کام کر لیتے ہیں، وہی کام جب آپ کریں تو آپ کو مجرم قرار دیتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، تو وہ آنکھوں کا بھی اندھا تھا، دل کا بھی اندھا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آنکھوں کا بھی اندھا تھا اور دل کا بھی۔ آنکھوں کا اندھا اس لیے کہ نابینا تھا، اور دل کا اندھا اس لیے غیر مقلد تھا۔ تو وہ اندر کا بھی اندھا تھا، باہر کا بھی اندھا تھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تو اس نے کسی مسئلے پر بات کرنا چاہی، تو حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھئی میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا اگر میں تجھے بات سمجھا دوں، تجھے سمجھ آ بھی جائے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہونا۔ اس نے کہا جی کیوں فائدہ نہیں؟ سمجھ آئے گی تو میں مان لوں گا۔ فرمایا تو مان لے پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کیوں؟ جب غلط بات کو میں چھوڑ دوں گا، تمہاری رائے کے مطابق میری باتیں غلط ہیں، میں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرمان لگے تو ٹھیک ہو جائے تب بھی تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو تجھے بتانے کا فائدہ، تو ٹھیک بھی ہو جائے تو جنت میں تو پھر بھی نہیں جا سکتا، تو کیا فائدہ تجھے ٹھیک کرنے کا؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں جا سکتا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن میں موجود ہے کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا جی میرے خلاف قرآن کی کون سی آیت ہے؟ فرمایا قرآن کریم نہیں ہے، من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہوگا۔ تو جنت میں تو اندھے نہیں جاتے، دیکھنے والے جاتے ہیں نا، تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں آیت کا مطلب یہ ہے۔ فرمایا نہیں طویل نہیں کرنی،
سمجھ آیا؟ اس نے کہا نہیں، آیت کا مطلب ہی ہے، مطلب کیا ہے؟ جو دنیا میں اندھا یعنی کافر یا مشرک ہے، دل کا اندھا ہے، تو وہ قیامت کے دن حقیقی اندھا ہوگا اور جنت میں نہیں جائے گا۔ مولانا فرمانے لگے تعویل نہیں کرنی، بغیر تعویل کے تو اپنا جنت میں جانا ہونا دکھا۔ تو نے فرمایا تو تعویل نہ، اگر آیتوں میں تعویل نہ کرے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو پھر کیسے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعویل کیوں کرتے ہیں؟ تعویل نہ کرے تو تجھے جنت میں کیسے لے کر جائیں گے؟ اس لیے امام صاحب کو تعویل کرنی پڑتی ہے کہ تم جیسے نبی نے جنت میں چلے جائیں۔ تو پھر اس کو بات سمجھ آ گئی، تو خود تعویل کر لیں تو اعتراض نہیں ہے، ہم تعویل کریں پھر ان کو اعتراض نظر آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آج کی مجلس میں جو بات سمجھائی ہے وہ کیا ہے؟ تقلید کریں تو مسائل حل ہوتے ہیں، تقلید نہ کریں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غیر مقلد مسائل پیدا کرتا ہے اور ہم مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مسائل پیدا کرنے سے بچائے، اللہ ہمیں مسائل حل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سوال، کیا آپ جہاد فی سبیل اللہ اعتراضات کا علمی جائزہ میں درج مسائل پر مستقیم ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ اعتراضات علمی جائزہ میں سوالات کے جواب دیے، تو سوالات کے جواب تو میں اب بھی دے رہا ہوں، اور کیا کروں گا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ایک میری کتاب اس پہ لکھتے ہیں جو اس میں مسائل ہے کہ آپ اس پہ قائم ہیں، میں نے کہا اس پہ تو لکھا ہے سوالوں کے جواب دیے ہیں، تو سوالوں کے جواب تو میں اب بھی دے رہا ہوں، اور تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ بعض مولوی کہتے ہیں جہاد افغانستان مشکوک ہے، لہذا نہ جانا بہتر ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ یہ رہنمائی آپ مجھ سے نہ لیں، اپنے اساتذہ سے پوچھا کریں۔ افغانستان آپ کے قریب ہے، جو حالات یہ بہتر سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا، میں تو پنجاب میں رہتا ہوں، ہم سے افغانستان بہت دور ہے، تو یہ مسائل اپنے اساتذہ سے پوچھیں، جیسے یہ فرمائیں ویسے عمل کر لیں، اگر آپ کو روک دیں تو نہ جائیں اور اگر ترغیب دیں تو چلے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شیعوں سے اتحاد کیوں کیا؟ میں مولانا سے پوچھیں یا مجھ سے پوچھتے کیوں کیا؟ مولانا نے فرمایا پوچھتے مجھ سے کیوں کیا، میں مولانا سے پوچھ کر بتاؤں گا کیوں کیا، تو جب تک ان سے نہ پوچھوں میں کیا بتا سکتا ہوں کیوں کیا۔ اسلام میں جمہوریت کا نظام ہے؟ اسلام میں ہے یا نہیں؟ تمہارے پاکستان میں جمہوریت کا نظام ہے، مطلب اسلام میں ہو نہ ہو تمہارے پاکستان کے، اور یہ تمہاری مجبوری ہے۔ اور ایک اصول ضابطہ ہے فقہ کا، الضرورات ہو تو تقدر و بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنا اس کو ماننا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جمہوریت کا نام اسلام ہے، لیکن پاکستان کا نظام جمہوری ہے، آپ کہتے ضرور ہے لیکن آپ اسے نکل نہیں سکتے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے جو جمہوریت کو نہیں مانتے، اگر ان کا کوئی بھائی پولیس اٹھا لے اور اس کے بھائی کے خلاف کیس ہو جائے تو آپ عدالت میں جائیں گے کہ نہیں؟ جی، تو عدالتوں کا نظام شرعی ہے، پھر کیوں جائیں گے؟ نہ جائیں نا، کہتے ہیں مجبوری ہے۔ تو جس طرح اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے آپ کی مجبوری تھی، اسی طرح اس ملک کو بچانے کے لیے اب جمہوریت مجبوری ہے، نہ چھوڑیں تو پھر کریں کیا؟ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ضرور کریں، کوشش کریں، اللہ پاک ایسی توفیق عطا فرمائے ملک سے جمہوریت ختم ہو جائے، اللہ خالص خلافت عطا فرما دے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اور کون خلافت کا انکار کر سکتا ہے۔ افغانستان میں امریکیوں پر جو فدائی حملے ہوتے ہیں جائز ہے ناجائز؟ میرا خیال ہے آپ کو یہ نہیں پتا میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں، اس لیے آپ مجھ سے یہ مسئلے پوچھتے ہیں۔ میں آپ کو جہاد افغانستان کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں جی، یا غیر مقلدوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں؟ تو جو میرے مسئلے ہیں وہ مجھ سے پوچھیں، میرے آپ پوچھیں گے نہیں تو وہ تو آپ کو کوئی اور بھی بتا دے گا۔ یہ جو میرے والے مسئلے ہیں یہ کون بتائے گا آپ کو؟ وہ مسائل تو کوئی اور بھی آپ کو بتا دے گا، اس لیے آپ چٹے لکھیں اور میرے مسئلے مجھ سے پوچھیں۔ پھر کہتے ہیں جہاد فرض ہے یا نہیں؟ میرے نام کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا مفتی لکھا ہو؟ جی، تو یہ فتوے دینا میرا کام ہے یا مفتیوں کا ہے؟ جو میرا کام نہیں ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور جو میرا کام ہے وہ مجھ سے پوچھ ہی نہیں رہے۔ عجیب بادشاہ لوگ۔ میں ایک مرتبہ وہاں سعودی عرب گیا تو میرا غالباً وہ پہلا سفر تھا اس تحریک کے بعد، جب سے غیر مقلدوں کے خلاف کام شروع کیا، تو ایک گھر میں کافی علماء جمع ہو گئے۔ جب وہ جمع ہوئے تو میں خیر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بول رہا ہے دوسرا بول رہا ہے، کرکر لگی ہے، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اور میں ایک ساتھی ہمارے بہت اچھے تھے، تو انہوں کو بڑا غصہ چڑھا۔ اس نے کہا یار مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ آپ سارے لوگ مولانا کی وجہ سے جمع ہو، وہ چپ ہے اور تم آپس میں بحثیں کر رہے ہو۔ بھائی جب یہ چلا جائے گا پھر آپس میں بحثیں کر لینا ہے، پہلے اس کی بات تو سن لو۔ اچھا، جب سارے خاموش ہو گئے، اب مجھ سے ایک ساتھی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ جو لال مسجد کا مسئلہ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ تھا، ٹھیک تھا یا غلط؟ تو میں نے کہا بھی میں کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں تو آیا ہوں کہ سعودی عرب سے سلفیوں کے خلاف کیسے کام کرنا ہے، ان فتنوں سے کیسے بچنا ہے۔ بھائی جس کے لیے میں مجھ سے وہ سوال پوچھے،
جب مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائیں گے تو آپ مولانا سے پوچھ لینا، جب کوئی دوسرا آئے گا اس سے پوچھ لینا. تو جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ کام مجھ سے آپ نہیں پوچھتے، جس کے نہیں آیا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں. اللہ ان خوش رکھے. ان علماء نے کہا جی واقعات ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، جو بندہ جو کام کرتا ہے اس بندے سے وہی باتیں پوچھا کر. پھر سوال آ گیا جمہوریت کیا ہے، دلائل کی روشنی وضاحت کریں. جمہوریت کیا ہے، اس پر بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے. جمہوریت کا معنی ہے کہ جس کے ووٹ زیادہ ہے وہ جیت جائے، جس کے کم ہے وہ ہار جائے. اس کو کیا دلیل دے؟ بدیہی چیزوں کو دلیل سے سمجھاتے ہیں. فدائی حملوں خود کو حملوں میں کیا فرق ہے؟ موجودہ حالات میں جو حملے ہوتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ کیا سادے لوگ ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی ہے جو میرے مسئلے ہیں وہ پوچھیں، مجھ سے یہ پوچھیں غیر مقلدین کے خلاف علمی کام کیسے کرنا ہے، مناظرے کیسے کرنے ہیں، دلائل کیسے دینے ہیں، کتابیں کیسے لکھنی ہے، اس فتنے سے امت کو کیسے بچانا ہے. میں جو اتنا لمبا سفر کر کے سرگودا سے آپ کے پاس آیا ہوں، خود کو حملے کرانے کے لیے آیا ہوں یا غیر مقلدوں سے آپ کو بچانے کے لیے آیا ہوں؟ بتاؤ. میں تو اس فتنے کے خلاف اس پہ جان چھڑاؤ، تو جس کے لیے میں وہ مجھ سے پوچھتے نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، غیر مقلدین کے پیچھے نماز جائز ہے؟ یعنی دیکھو یہ میرا فن ہے. اگر ناجائز ہے تو ہمارے حنفی جو باہر ممالک میں ہوتے ہیں اکثر ائمہ کرام غیر مقلد حضرات کیا کریں؟ دیکھیں غیر مقلدین کے پیچھے جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی واجب الاعادہ ہے. اس نمازوں کو بھی دوبارہ آپ کو لوٹانا چاہیے، چونکہ یہ مبتدع فی العقیدہ ہیں. اجماع امت اور بہت سارے مسائل کو نہیں مانتے، صحابہ کو حجت نہیں مانتے رضی اللہ عنہم، تو مبتدع فی العقیدہ ہیں. اور مبتدع فی العقیدہ بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں، جو پڑھی ہیں وہ بھی لٹائیں. باقی جو حضرات باہر ہیں انہیں لکھیں، جو حنفی باہر ممالک میں ہوتے اکثر ائمہ باہر حنفی، میں باہر جاتا رہتا ہوں اور ان کا ہم ترتیب بتاتے رہتے ہیں کہ آپ حضرات نے نمازیں کیسے پڑھنی ہیں. جب کوئی عام میں سے باہر جائے تو مجھ سے پوچھے، میں اس کو بتا دوں گا. آپ اپنے مسائل پوچھو، باہر والوں کا ہم سے رابطہ بھی ہے، انٹرنیٹ بھی لگا ہوا ہے، ہمیں سنتے بھی اور ہم سے پوچھتے بھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فرقہ واریت والے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. اگر تو فرقہ واریت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی فرقہ صحیح ہو یا غلط، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. اور فرقہ واریت کا مطلب کیا ہے کہ امت کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں یا امت میں توڑ پیدا کریں. اب دیکھو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہم امت میں توڑ پیدا کرتے ہیں یا جوڑ پیدا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب اس پاکستان میں اکثر لوگ حنفی ہیں تو پاکستان کا قانون اور پبلک لا فقہ حنفی ہو، اور جو اکثریت ہے ان کا قانون ہو، اور جو اقلیت ہے ان کو اقلیت کے حقوق دے دے. تو اس سے اختلاف پیدا ہوگا یا کم ہوگا؟ مجھے دیکھیں نا بھی، پیدا ہوگا یا کم ہوگا؟ تو میں فرقہ بھی ختم کر رہا ہوں یا بڑھا رہا ہوں؟ جی ہم تو ختم کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بھی جس کی اکثریت ہے اس کا پبلک لا بنا دو، باقی وہ اقلیت دے دو، اقلیت کے حقوق دے دو، تو اسے تو نظام ختم نہیں ہوتا، نظام بنتا ہے. تو ہم فرقہ واریت بڑھانے والے نہیں ہیں، فرقہ واریت ختم کرنے والے ہیں. اب بتاؤ آپ کے پورے یا کرک میں جو مذہبی مدارس ہیں وہ دیوبند کے ہیں یا غیر مقلدین کے؟ اگر ایک غیر مقلدوں کا مدرسہ بن جائے تو اختلاف بڑھے گا یا کم ہوں گے؟ تو ہم کہتے ہیں نہ بننے دو تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو. تو میں فرقہ واریت بڑھا رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں؟ بولو نا. آپ کی ساری مسجد میں لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں آہستہ کہتے ہیں؟ اگر ایک بندہ اونچی آواز سے کہے تو پھر اختلاف ہوگا نا. ہم کہتے ہیں نا سب آہستہ کو تاکہ فرقہ واریت پیدا نہ ہو. تو ہم فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں. میرے پیارے اور محبوب مولانا الیاس گمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے گزارش ہے ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کچھ معلومات کو تھوڑا تفصیل بیان کریں. دیکھیں ہم یہ ذاکر نائک، میں ساتھیوں بڑے آسان لفظوں میں کہتا ہوں یہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور نائک بھی ہے. اس سے زیادہ کیا تمہیں سمجھا؟ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے اور مولوی نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے. اچھا پھر ڈاکٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بھی ایم بی بی ایس ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو پھر بھی کوئی تحقیق کرتا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے ذمہ پیشاب چیک کرنا، مثانہ چیک کرنا، نبضیں چیک کرنا، یہ اس کا کام. وہ پیشاب پخانے چیک کرے، مسائل آپ چیک کریں، پیشاب وہ چیک کرے جو اس کا کام ہے. اس کا کام ہے پیشاب چیک کرنا، تم اس کو مسائل چیک کراتے ہو. کیا سید احمد سید اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ دونوں حضرات غیر مقلد تھے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو مندرجہ ذیل عبارات کا کیا جواب ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مولانا اسماعیل شہید حضرت سید احمد شہید کا یہ مشرب تھا کہ صحیح غیر منسوخ کے مقابلے میں کسی کے قول پر عمل نہ کرتے تھے، اور جہاں حدیث غیر منسوخ نہ ملے تو مذہب حنفی سے بڑھ کر کوئی مذہب محقق نہیں. تذکرۃ الرشید
سید اسماعیل شیر احمد رفع الیدین کی ترجیح میں ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا۔ اصل یہ ہے کہ سید اسماعیل شہید اور سید احمد شیر رحمہ اللہ یہ چھوٹے نہیں تھے بلکہ بہت بڑے آدمی تھے۔ یہ بہت بڑے آدمی تھے۔ بہت بڑے آدمی کا معنی ہوتا ہے ایک شخص ہوتا ہے جو اصحاب الترجیح کا مزاج رکھتا ہو، جو فریقین کے دلائل کو دے کر فیصلہ کر سکتا ہو، تو وہ کسی خاص فرد کا مقلد نہیں ہوتا بلکہ جس طرف اس کے دلائل ترجیح دے اس کو عمل کر لیتا ہے۔ اور یہ ان حضرات کا ذوق تھا جو بہت بڑے آدمی تھے، ان کا خیال تھا بھی امام کا قول ہے، اس کے مقابلے میں حدیث صحیح بھی ہے اور غیر منسوخ بھی ہے، ہم امام کا قول چھوڑتے ہیں اور صحیح حدیث لے لیتے ہیں۔ اور جب ان کو کسی مسئلے پر صحیح غیر منسوخ حدیث نہ ملتی تو پھر وہ کہتے ہیں ہم فقہ حنفی کو لے لیتے ہیں۔ تو ایسا غیر مقلد نہیں ہوتا، اس کو محقق مقلد کہتے ہیں کہ جب اس کی اپنی تحقیق کا دائرہ اتنا بڑا ہو تو پھر وہ مسئلے کو صاف صاف حدیث سے لے لیتا، لیکن جب نہ ملے تو پھر کسی امام کی تقلید کرتا۔ ایسے تو ابن تیمیہ بھی فرماتے تھے، ایسے تو اور حضرات بھی بہت، ابن قیم بھی ایسے فرماتے تھے۔ اس بنیاد پر ہم غیر مقلد نہیں کہہ سکتے۔ مطالعہ کرنے کے لیے کچھ کتابوں کے نام بتائیں جو تقلید کے متعلق ہو۔ ابھی دعا کرتے ہیں اور جب دعا سے فارغ ہو تو باہر ہمارا سٹال لگا ہوگا، آپ ان میں سے ساری کتابیں خرید لو، یہ ساری آپ کے مطالعے کے لیے، اور اس میں فرقہ اہل حدیث غیر مقلدوں کے لیے ہے، فرقہ بریلویتوں کے لیے ہے، فرقہ سیفیہ ہے، فرقہ جماعت المسلمین ہے، نماز اہل سنت ہے، پوسٹر ہے، ایک ایک مسائل پہ کتابیں ہیں۔ اور میں اکثر ان اسوار میں کتابیں ساتھ رکھتا ہوں، اس لیے کوئی طالب علم سرگودا سے اتنی دور جا کر ایک کتاب خرید نہیں سکتا، تو ہم خود کتابیں ساتھ اٹھا لیتے ہیں تاکہ آپ کے گھر تک ہم کتابیں پہنچا دیں۔ تو دعا سے فارغ ہونے کے بعد باہر لٹریچر موجود ہے، آپ اس لٹریچر کو خرید لیں، کھسکائیں نہیں، سمجھ گئے؟ اس کو پیسے میں تو خرید لینا، تو اس کو کھسکائیں نہیں تو پھر کبھی لے لیں۔ چھٹیوں میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جب وفاق المدارس کا امتحان جمعرات کو ختم ہو تو ہفتے کے دن ہمارا سبق شروع ہو جاتا ہے سرگودا۔ یہاں سے آپ کرک سے جائیں نا، بنو سے سرگودا، سرگودا سے لاہور، جب سرگودا سے تھوڑا آگے جائیں گے 8-9 کلومیٹر کے بعد ہمارا ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت۔ تو آپ چھٹیوں میں آنے کا ارادہ فرماتے ہیں نا بھی انشاءاللہ۔ جب سے بڑے طلباء جب 12 دن کا کورس ہوتا ہے، ہفتے کو سبق شروع ہوگا، ایک جمعرات چھوڑ کے آئندہ جمعرات دعا ہو جائے گی، اس میں آپ تمام احباب تشریف لائیں۔ آپ کے آنے سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے آنے سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، طلباء کے علم میں برکت عطا فرما، اساتذہ اور محترم صاحب کو شان اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ خزانہ غیب سے ادارے کی ترقیات کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔